ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، پھر ایک عمل لے کر کے آپ لوگوں کے درمیان میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ یہ تعویذ دشمن سے بدلہ لینے کی تعویذ ہے۔ جو چاہتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہلاک ہو جائے یا مرض میں مبتلا ہو جائے یا برباد کرنا چاہتے ہیں تو یہ تعویذ اسی دشمن کے لیے تیار ہے۔ اور یہ تعویذ کا جو بھی عمل کریں جائز مقصد کے لیے کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کا بدلہ یا کسی کو کسی چیز میں مبتلا کرنا یا بیماری میں مبتلا کرنا، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اور اس کا ہم صرف یہ عمل بتا رہے ہیں آپ کو، اور یہ عمل کا ذمہ آپ کی ہے کہ آپ جائز کاموں کے لیے کریں، ناجائز کاموں کے لیے یہ عمل نہ کریں۔ یہ تعویذ بہت ہی پاورفل ہے، اور اس کو جو بھی آزمائیں یا عمل میں لائیں تو جو آپ کا جنونی دشمن ہے اس کے لیے کریں تو ہاں ٹھیک ہے، ورنہ آپ اگر چھوٹی چھوٹی بات میں کسی دشمن سے بدلہ لینا چاہتے ہیں یہ عمل میں لاتے ہیں، اس کا گناہ گار آپ خود ہیں۔ یہ دشمن کے لیے ہیں، جائز کاموں کے جائز دشمنوں کے لیے یہ تعویذ لکھیں، ورنہ اگر غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو اس کا ذمہ دار آپ خود ہیں۔ آئیے ہم چلتے ہیں تعویذ کی طرف۔ تعویذ لکھ سکتے ہیں، اس کا اصل وقت ہے کہ آپ تعویذ کسی بھی وقت لکھیں، مگر وقت مقرر یہی ہے کہ صبح فجر نماز سے کچھ دیر کے بعد لکھیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کسی وقت بھی لکھ سکتے ہیں۔ زیادہ تر صبح کے وقت میں یہ زیادہ فائدہ مند کرتا ہے یہ تعویذ۔ آپ کو لکھنا ہے، قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے، باوضو کی حالت میں لکھنا ہے۔ یہ تعویذ کو پاک صاف ہو کر کے لکھنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر کے لکھنا ہے، اور جس سے بدلہ لینا ہو اس کا تصور رکھنا ہے، تب تعویذ کو لکھنے کے لیے شروع کر دینا ہے آپ کو۔ یہ تعویذ دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہو، مگر اللہ کے فضل سے یہ آیت مبارک ہے، آیت کا پوری نچوڑ لکھ کر کے یہ عددوں میں لکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ اسے آپ آزمائیں۔ آئیے چلتے ہیں نقش بنانے کی طرف۔ جب باوضو ہو جائیں، قبلہ رخ بیٹھ گئے تو اس طریقے سے آپ کو کھانے بنا لینا ہے۔ 12 کھانا بنانا ہے آپ کو۔ جب 12 کھانا بنا دیے، بنانے کے بعد اوپر میں لکھنا ہے یا اجرائیل یا اجرائیل یا اجرائیل یا اجرائیل لکھ دینا ہے۔ اس میں لکھ دیے، لکھنے کے بعد اس کا چال یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ 713 آپ کو یہاں لکھنا چاہیے۔ انگلش میں بھرے، ہندی میں بھرے، جس زبان میں آتی ہو اس زبان میں بھی اس عمل کو لا سکتے ہیں۔ 713 لکھ دیے، اس کے بعد لکھنا 813، پھر آپ کو لکھنا ہے 913، پھر اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے 023 یعنی 320 لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے 123، پھر اس کے بعد جب آپ 123 لکھ لیے تو پھر لکھنا ہے آپ کو 223، پھر اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے 323 مانے 323 لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے 423 یعنی 324 لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے 523 آپ کو یعنی کہ 325 لکھنا ہے۔ اس کو چاہے انگلش میں لکھیں، ہندی میں لکھیں، جس زبان میں آپ کو آتی ہو اسی زبان میں لکھیں۔ اس کے بعد جس دشمن کے لیے لکھ رہے ہیں اس دشمن کا نام یہاں پہ چاہیے، اس کے ماں کا نام۔ دشمن کا نام یہاں پہ اگر لڑکا ہے تو بن لگا کر کے اس کے ماں کا نام دیں گے، اگر لڑکی ہے تو بنت لگا کر کے اس کے ماں کا نام یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد رنجور گرد لکھ کر کے اس تعویذ کو فولڈ کر دینا ہے۔ فولڈ کرنے کے بعد اس میں 7 سوئی تعویذ پہ جس کو کہتے ہیں چبھو دینا ہے، بھونک دینا ہے، آر پار کر دینا ہے تعویذ کو۔ تعویذ کی شکل میں سے موڑ کر کے اسے آر پار کر دینا ہے 7 سوئی لیا کر کے۔ اور جب 7 سوئی سے بنا کر کے اس تعویذ میں آپ داخل کر دیے، آر پار کر دیے، تو اس تعویذ کو لے جا کر کے آپ پاک صاف کی حالت میں لے جا کر کے قبرستان میں کسی پرانی قبر میں جا کر کے اسے دفن کر دینا ہے۔ دفن کرنے کے بعد آپ کو اتنا دفن کریں کہ وہاں سے کوئی اکھاڑنے نہ پائے تعویذ کو، جب یہ عمل کریں تو۔
اور یہ نظر خیال رکھیں کہ یہ بات کسی کو بھی آپ نہ بتائیں جب یہ عمل کریں۔ اس تعویذ کو لے جا کے دفن کرنا ہے، دفن کرنے کے بعد آپ کو واپس آ جانا ہے، آپ کو انتظار کرنا ہے۔ یہ آپ کا دشمن یہ عمل کرتے ہی وہ لامرض میں پڑ جائے گا، اس کا کوئی علاج ہی نہیں نکلے گا۔ جب تک یہ تعویذ قبرستان میں دفن رہے گا تب تک آپ کا دشمن، آپ اس دشمن سے جو بدلہ لینا چاہتے ہیں وہ اس طرح سے مرض میں مبتلا ہو جائے گا کہ پوری زندگی اس کی کوئی دوا نہیں مل پائے گی، وہ دھیرے دھیرے مرض میں مبتلا ہوتا ہوتا چلا جائے گا، اس کا گھر برباد ہو جائے گی، اس کی ہر زمین و جائیداد برباد ہو جائے گا، دھن و دولت اس کی مرض میں ختم ہو جائے گا، مگر اسے شفا نہیں مل پائے گی۔ اگر پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہ میرا دشمن ٹھیک ہو جائے تو جس جگہ اس تعویذ کو دفنائے ہیں اس تعویذ کو نکال کر کے اسے اچھی طریقے سے جلا دیا جائے، اس راکھ کو پانی میں بہا دیا جائے، پھر آپ کا دشمن جا کر کے ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ رکھیں میرے ناظرین، جائز مقصد کے لیے، ناجائز کے لیے نہ کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کسی سے دشمنی نہ لیں، اور چھوٹی باتیں ہوئی ہو، کسی طرح کی غلطی ہو اسے معاف کر دیں، اور اللہ جو معاف کرتا ہے، اللہ اس کی ہر چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ اس سے بہت راضی ہوتا ہے۔ میرے ناظرین، آپ اگر کرتے ہیں جائز کاموں کے لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ ناجائز کاموں کے لیے اگر آپ کرتے ہیں اس کا ذمہ دار آپ خود ہیں۔ میرے چینل کے ناظرین جو بھی نئے ہیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ضرورت مندوں کو شیئر کر دیں۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔